الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فلا تظلمون فتيلا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آپ حضرات کا اپنی گو نگو مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر یہاں دل جمی کے ساتھ بیٹھنا، تشریف لانا، اللہ کریم نہ مدرسے والے نہ ہم آپ کو اس کا کچھ بدلہ دے سکتے ہیں. اللہ کریم خزانہ خاص سے آپ کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے. اور دنیا تو انسان کی گزر جائے گی، رو کر بھی گزرے گی، ہنس کے بھی گزرے گی. اللہ سے آخرت اور آخرت کی نعمتیں مانگ لیں، اور جس کی آخرت کامیاب ہوگی اس کے اللہ دنیا اچھی کر دیں، اور جس کو اللہ پسند کر لیں گے اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بنا دیں گے. انسان اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے آئینے کا استعمال کرتا ہے، اور اس کا جو آئینہ ہوتا ہے وہ ایک منصف کی حیثیت رکھتا ہے، اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. شیشہ ہے، آپ اس کے آگے کھڑے ہوں، وہ آنکھ میں، ناک میں، اوپر نیچے کوئی داغ دکھائے گا اور وہ بتائے گا یہ تیرے اچھا نہیں لگ رہا، اس کو صاف کر. جس طرح دنیا کی خوبصورتی کو بنانے کے لیے آئینے کو منصف بناتے ہو، اپنی اندر کی سیرت کو بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو منصف بنا لو. ہر موقع کا اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم پر میرے نبی کا طریقہ، اس میں دیکھنا ہے، برادری نہیں، خاندان نہیں، موجودہ حالات، موجودہ دور نہیں. آپ کے یہاں بیٹھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اٹھ کے آپ گئے، یار اس نے تقریر اچھی کی، اس نے نہیں کی، اس نے نعتیں بڑی اچھی پڑھی، اس نے نعتیں اچھی نہیں پڑھی، یہ کیا بات ہے؟ میں یہاں وہ چیز سیکھنے کے لیے آیا تھا جو چیز میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے سیکھی نہیں جا رہی، وہ میرے عمل میں نہیں آ رہی. لیکن ہم آپ کے قصوروار ہیں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں. سارے غلام رسول ہو، سارے عاشق رسول ہو، سب اماں حلیمہ کو جانتے ہو، سیدہ آمنہ کو بھی سارے جانتے ہو، حضرت عبداللہ کو بھی جانتے ہو، داد عبد المطلب کو بھی جانتے ہو، شان صدیق عمر سب صحابہ کو جانتے ہو. ہمارا کام آ رہے ہیں ان کی سیرت، ان کی سیرت، ان کی سیرت، ان کا شان بتا رہے ہیں. جس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا وہ نہیں بتا رہے میرے بھائی، کہ اللہ نے ان کو صحابیت کا درجہ، اللہ نے ان کو معتبر درجہ عطا فرمایا. کس وجہ سے؟ پیسوں سے، مال سے. انہوں نے اپنی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر فدا ہونے پر سمجھ لی. آنکھ صحیح نہیں دیکھ رہی، اللہ کا نبی صحیح کہہ رہا ہے. آئینہ صحیح نہیں بتلا رہا، اللہ کا نبی صحیح کہہ رہا ہے. برادری میری رہنمائی نہیں کر رہی، اللہ کے نبی میری صحیح رہنمائی فرما رہے ہیں. جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان، ان سب سے زیادہ ایک محسن ہستی ہے، وہ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
ماں باپ اولاد کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا آمنہ کا لال ہمارے لیے خیر خواہ ہے۔ رحمت والا نبی امت کی وہ تربیت کر کے گیا، قیامت تک ویسی تربیت کوئی کر نہیں سکتا۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے اس امت کا اتنا خیال کیا۔ مجھے بتاؤ 1400 سال ہو گئے رحمت والے نبی کے زمانے کو گئے ہوئے، ہم کہاں وہ کہاں؟ قرون اولا کے لوگ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد 100 سال پہلے کے لوگ کا، 150 سال پہلے کے لوگ کا، امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ، الگنگوہی کہاں، قاسم نانوتوی کہاں، اور ہم کہاں؟ ہم ان کے پیروں کی جوتیوں کی خاک نہیں۔ لیکن پتہ ہے ہمارا اعزاز کیا ہے، ہمارا شان کیا ہے؟ صحابہ کا مجمع بیٹھے اور ٹھنڈا ہو کا بھرا، کس نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے ٹھنڈا ہو کر۔ صحابہ متوجہ ہوئے، لگتا ہے چہرے پہ کچھ پریشانی کے اثار ہیں، اور کچھ پوچھنا چاہتے تھے، زبان نبوت سے خود نکلا، یا اللہ میرے چاہنے والوں سے میں کب ملاقات کروں گا؟ یا اللہ میرے چاہنے والوں سے میں کب ملاقات کروں گا؟ صحابہ کے کان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ جانیں ہم نے دی، چمڑے ہم نے اڑوائے، قربانیاں ہم نے دی، چکیوں میں ہم پس گئے ظلم کی، بچے ہم نے چھوڑے، گھرانے ہم نے قربان کیے، فرمایا تمہیں اللہ نے صحابیت کا درجہ نہیں دے دیا؟ چاہنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ فرمایا تم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وحی کو اترتے دیکھا، نزول قرآن کو دیکھا، مجھے ہنستا دیکھا، مجھے روتا دیکھا، چلتا پھرتا دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، میں محمد کو قرآن کی بہاروں کو سینے میں لیتا دیکھا، اور مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتا دیکھا۔ تم نے میری نسل کو دیکھا، میری آل کو دیکھا، میری اولاد کو دیکھا، تم نے میری گفتار کو سنا، تم نے میری آنکھ کو دیکھا، تم نے میرے حسن و جمال کو دیکھا، تم ایمان لے کے آئے، اللہ نے تمہیں صحابی بنا دیا، اور جو بعد میں ایمان لائیں گے نہ مجھے دیکھیں گے، نہ وحی اترتے دیکھیں گے، نہ قرآن کا نزول اترتے دیکھیں گے، نہ جبرائیل کو دیکھیں گے، نہ مجھے دیکھیں گے، نہ میری اولاد کو دیکھیں گے، نہ میری آل کو دیکھیں گے۔ جاؤ انہیں جا کے کہہ دو تم بغیر دیکھے کلمہ پڑھو گے، پروردگار عالم نے مجھے تمہارا، تمہیں میرا چاہنے والا بنا دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا اللہ اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کی دائیں طرف بیٹھے تھے، آپ گھبرائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، رحمت والے نبی کے کان کے قریب آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ذرا دوبارہ فرمائیے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بن دیکھے مجھے کلمہ پڑھے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ 50 ایمان والے اس دور کے یا بعد والے دور کے، اللہ بھلا کرے صدیق تیری صداقت کا، اللہ بھلا کرے صدیق تیرے شان کا۔ اللہ کے پیارے نبی 50 ایمان والے اس دور کے بعد والے، فرمایا صدیق جس دور میں تو نے کلمہ پڑھا، جس دور میں عمر عثمان علی نے کلمہ پڑھا، جس دور میں معاویہ حسن حسین نے کلمہ پڑھا، جس دور میں میرا سلمان پڑھتا آیا، جس دور میں عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل نے تھپڑ مارا، جس دور کے اندر امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جس دور میں سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھیاں مار دی گئی، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، سریے مار کے آنکھیں نکال دی گئی، جو بعد میں مجھے بل دے کے کلمہ پڑھے گا اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں یقیناً جاگ گئی، اللہ اکبر، اللہ نے صحابہ کا درجہ تو ہمیں نہیں دیا لیکن صحابہ کے غلاموں کا درجہ اللہ نے دے دیا، یعنی جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا اپنے ایمان پہ قائم رہے وہ بھی جنتی، جو بن دیکھ کے کلمہ پڑھ کے ایمان پہ قائم رہے گے اللہ نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے۔ معراج کی رات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دربار میں، اللہ
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو اکھڑا اکھڑا دیکھتے ہیں. رحمت والے نبی بتا کیا بات ہے, آج ہم نے آپ کو وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ کا اعزاز عطا فرما دیا. آج ہم نے آپ کو وہ چیز دکھا دی جو آدم کو نہ دکھائی, ابراہیم علیہ السلام کو نہ دکھائی, کسی پیغمبر کو نہ دکھائی. آج اللہ نے آپ کو وہ راز اور وہ جلوے عطا فرما دیے. محبوب بتا کیوں پریشان ہے؟ کہ الہ العالمین جو اعزاز مجھے ملا, بے شک وہ اعزاز کسی کو نہیں ملا, لیکن مجھے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے. الہ العالمین فرمانے لگے محبوبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. او میرا محبوبہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, او میرا محبوبہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرا محبوب یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وانک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہ اللہ بہت کچھ ملا تیرا محمد اس پہ راضی ہے, لیکن مجھے اپنی ذات سے نہیں گلا بلکہ اپنی امت کی طرف سے تیرے سے 4 باتوں میں گلا ہے. اللہ پہ فرمانے لگے میرا حبیب 4 باتوں میں کس چیز کا گلا ذرا بتا تو صحیح. یا اللہ پچھلی قوموں کے, پچھلی امتوں کے یا اللہ اتنے بڑے بڑے قد کر دیے, پروردگار عالم لمبے قد والے بنا دیے, میری امت کو تو نے چھوٹا قد کیوں دیا؟ فرمایا میرا حبیب اس میں راز ہے, ذرا تو پہلے مسکرا کے دکھا. اللہ نے مجھے ہنسایا. فرمایا پھر میرا حبیب اب پوچھ, جن کو میں نے پہلے اتنے اتنے لمبے قد دیے, کسی کو 60 ہاتھ کا قد دیا, کسی کو 125 فٹ کا قد دیا, میرا محبوب ذرا سوچ تو صحیح وہ مکان بنانے میں کتنے پریشان ہوتے ہوں گے, انہیں کپڑا بنانا ہوتا ہوگا, لباس بنانے میں کتنے پریشان ہوتے ہوں گے. میرا محبوب انہیں بھوک لگتی ہوگی, کتنی روٹیاں کھاتے ہوں گے, کتنا سالن کھاتے ہوں گے, کتنے آٹے کے تھیلے کھاتے ہوں گے. محبوب وہ تو اپنے کھانے پینے کے چکر میں مجھے بھی بھول جائیں گے, اپنے نبی کو بھی بھول جائیں گے. اس لیے میں نے تیری امت کا قد چھوٹا کر دیا تاکہ تھوڑے کپڑوں میں گزارا ہو جائے, میدا میں نے چھوٹا کر دیا تاکہ تھوڑی روٹی میں گزارا ہو جائے. محبوبہ تیری امت کپڑے مکان میں چکر نہ لگنا رہے, بلکہ جس مقصد کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا کہ تھوڑا کھائیں عبادت زیادہ کریں, میرا محبوبہ تھوڑے پہ پیٹ کو بھر دوں گا اور تھوڑی عبادت پر ثواب بھی زیادہ عطا فرما دوں گا. آپ راضی ہو کہ نہیں؟ پھر حضور فرمایا میں ہنسا, ہاں اللہ میں راضی ہوں. اگلی بات بتائیے میرے پیارے محبوب آپ کو کس چیز سے گلا؟ یا اللہ میری امت کو کمزور کیوں بنایا؟ پچھلوں کو اتنا طاقتور بنایا, 500 کا من پتھر ہاتھ میں اٹھا لیتے, سوراخ پہاڑ میں انگلی مارتے سوراخ کر دیتے, نخونوں سے کھرچتے مکان بنا لیتے. یا اللہ چلتے ہوئے درخت کو پکڑتے پھینک دیتے, اٹھا کر جڑ سمیت اکھاڑ دیتے. اس امت کو کمزور کیوں کر دیا؟ فرمایا میرا حبیب ذرا پھر مسکرا کے دکھا. رحمت والے نبی فرمانے لگے میں مسکرایا. فرمایا اس کے اندر بھی ایک راز ہے, جس کو میں نے طاقتور بنایا, جس کو میں نے زوراور بنایا, جس کو میں نے پہاڑوں کے پتھر ہاتھ کی انگلیوں پر اٹھوا دیے, محبوب انہوں نے یوں بھی تو کہہ دیا تھا کہ انا ربکم العالی. انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر, انہوں نے اپنی طاقت اور قد کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کر دیا. میرا محبوب تیری امت کا قد بھی چھوٹا کر دیا اور طاقت میں بھی کمزور کر دیا کہ زمین پر بندہ بن کے رہے, خدا بن کے نہ رہے, خدائی کا دعویٰ نہ کرے. بتا محبوب میں نے تیری امت کا فائدہ کیا کہ نقصان کیا؟ وہ فرمانے لگے میں ہنسنے لگ گیا. فرمایا تیسری بات میرا محبوب بتا کیا بات ہے؟ کہ پروردگار عالم میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ پچھلی امتوں کی تو 400 سال, 500 1000 سال تھی, میری امت کو 60-70 سال عمر کیوں دی؟ فرمایا میرا محبوب ذرا مسکرا کے دکھا. اس کے اندر بھی ایک راز ہے, جس کو 1000 سال کی عمر دی آپ سمجھے وہ عبادت زیادہ کرے گا, تیری امت سے عبادت میں وہ آگے نکل جائیں گی. لیکن میرا محبوب تیری امت کو عمریں چھوٹی دے دی, راتیں میں نے کچھ ایسی دے دی, دن میں نے کچھ ایسے دے دیے. رمضان کا میں نے روزہ دے دیا, ساری زندگی نفلی روزے رکھتے رہے, رمضان کے ایک روزے کا
مقابلہ نہیں کر سکتے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. میرا محبوب تیری امت کے حصے میں نے راتیں ایسی ڈال دی، جا ان کو کہہ دے لیلۃ القدر کی رات میں کوئی ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے گا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے گا، ایک گھڑی کے یعنی 7-8 منٹ یا 10 منٹ کے 2 رکعت نفل ادا کر لے گا. میرا محبوب پورا پارا نہیں، پوری سورت نہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھ لے گا اور میرا حبیب کھڑے ہو کے الحمد شریف بھی پڑھ لے گا، میں اس پر اتنا ثواب دوں گا. 84 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، استاد کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ احساس ملا اس امت کو. راضی ہو جی اللہ میں راضی ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا میرا حبیب اگلی بات بتا، چوتھی کیا چیز ہے، تجھے میرے سے کیا گلا؟ یا اللہ یا اللہ میری امت خیر الامم بنا دی، میری امت ساری امتوں سے اعلیٰ بلند بنا دی، امت کو ساری امتوں سے افضل کر دیا. لیکن الہ العالمین مجھے اس بارے میں گلا ہے، جب پہلے افضل امت تھی تو پہلے کیوں نہ بھیجا، اسے بعد میں کیوں بھیجا؟ فرمایا محبوب ذرا ہنس کے دکھا، اس کے اندر بھی ایک راز ہے. کیا ہنس کے دکھاؤ؟ جب ہنس کے دکھایا فرمایا میرا محبوب آدم کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام ان کے ماننے والے، اسماعیل یحییٰ یوسف کے ماننے والے کب سے دنیا سے چلے گئے، کب سے قبروں میں پڑے ہیں اور کب سے جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں. محبوبہ میں تیری امت کو سب سے بعد میں لایا، ایمان لانے کے بعد جب دنیا سے جائیں جنت میں جانے کے لیے انہیں زیادہ قبر میں انتظار نہ کرنا پڑے. نہیں یقین آتا میدان معاشر میں اپنے امتی سے پوچھ لینا، جب تیرا امتی قبر سے اٹھے گا اس کو پوچھ لینا کتنا سویا، کہے گا عصر کی نماز کے وقت سویا تھا، مغرب کی نماز کے وقت کسی نے مجھے اٹھا دیا ہے. اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. پروردگار عالم تو نے میری امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا. آپ 7ویں آسمان سے چھٹے سے 5ویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے پر آئے. حضرت آدم علیہ السلام باہیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی میں نے آپ کو ایسے جانے نہیں دینا، پہلے بتاؤ اللہ کے عرش کے مہمان بلکہ خدا سے کیا لے کے آئے؟ جب رحمت والے نبی نے فرمایا مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، مجھے ختم نبوت کا تاج ملا، میری امت کو خیر الامم کا اعزاز ملا. آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ تو آپ کو اپنے لیے ملا، امت کے لیے کیا لے کے آئے؟ فرمایا مجھے میرے رب نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا امت کو سلام کہہ دینا. حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے پھر میں پیچھے کیوں رہوں؟ اللہ اکبر. جب خدا کا سلام ابراہیم کا سلام لے کے جا رہے ہو تو جب کائنات دنیا کے اندر جانا تو اپنی امت سے کہہ دینا اتنے بخت و کرموں والی امت ہے کہ آدم علیہ السلام بھی تمہیں سلام کہہ رہا ہے. کہہ دو وعلیکم السلام. بابا آدم علیہ السلام. پھر آدم علیہ السلام کا چہرہ بجھنے لگا. اللہ اکبر. حضرت رحمت والے نبی پوچھنے لگے ابا آدم کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. یا اخی صالح یا ابن صالح. اللہ اکبر. تیری امت کے کرموں کا بختوں کا کیا کہنا، تیری امت کے شان کا کیا کہنا. 4 چیزوں میں تیری امت مجھ سے بازی لے گئی. اللہ اکبر. 4 چیزیں اللہ نے مجھے نہیں دی، اللہ نے تیری امت کو عطا فرما دی. حضور السلام فرمانے لگے میں سوچ میں حیرت میں پڑ گیا کہ پیغمبر کو 4 چیزیں نہیں ملی، پیغمبر کی امت کو 4 چیزیں مل گئی. اللہ جی مجھے بتا وہ 4 چیزیں کون سی ملی؟ کہ پہلی چیز مجھ سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا. تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی تب بھی جنت کے اندر داخل کر دی جائے گی. اللہ اکبر. مجھ سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے اتار دیا گیا، نکال دیا گیا، پھر میرے کپڑے بھی اتار دیے گئے. محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، تب بھی دنیا کے سامنے ننگا نہیں کیا جائے گا. محبوبہ تب بھی کپڑے پہنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے ابا آدم تیسری بات بتلائیے. کہا میرا محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میری بیوی کو جدہ میں مجھے سری لنکا کی پہاڑیوں میں اتار دیا گیا. 40 سال تک میاں بیوی میں جدائی ڈال دی گئی، نہ مجھے میری بیوی
بیوی کا پتا نہ بیوی کا مجھے پتا. ہم 40 سال تک خدا کے آگے سر نہ اٹھا سکے. ہم نے 40 سال تک آسمان کی طرف نہ دیکھا. مارے ندامت کے رو رو کے آنکھوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی. واہ واہ تیری امت کا کیا کہنا, بڑے سے بڑے گناہ کرے گی تب بھی میاں بیوی میں جدائی کوئی نہیں ڈالی جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام سے پیارے نبی پوچھنے لگے, اللہ کے پیارے پیغمبر چوتھا اعزاز میری امت کو کیا ملا؟ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی, مجھے جنت سے نکال دیا گیا. میں نے کہا یا اللہ معاف کر دے. فرمایا معاف کروں گا, پہلے عرفات کا میدان تلاش کر, مینا مزدلفہ کا میدان تلاش کر. فرمایا میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا, 40 سال تک مزدلفہ مینا تلاش کرتا رہا. جب میں وہاں پہنچا کہ یہی عرفات کا میدان ہے. اب کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ 40 سال عرفات کا میدان تلاش کرتے کرتے لگے. محبوب تیری امت کتنے بختوں والی, تیری امت کتنی سونی ہے. مجھ سے گناہ ہوا, مجھے عرفات کے میدان میں بھیجا. تیری امت جہاں گناہ کرے گی وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگے گی, اللہ ان کی توبہ کو وہیں قبول فرما دے گا. رحمت والے نبی فرماتے ہیں میرا سینہ اتنا بڑا کھل گیا, میرا چہرہ اتنا بڑا کھل گیا کہ آئی سب سے آخر میں جائے گی, سب سے پہلے کمزور ہے سب سے آگے کھڑی کر دی جائے گی. اللہ اکبر, جا گناہ کرے گی. آپ نے فرمایا میرے دل کو تسلی ہو گئی. اسی لیے اس امت کو اعزاز ملا. رب کعبہ کی قسم ہے اس امت کو نبیوں والا کام ملا. پہلے امتوں کو نبیوں والا کام نہیں ملتا تھا. ایمان لاؤ, اپنا ایمان بچاؤ. اس امت کے ذمہ 4 ذمہ داریاں لگ گئی, ایمان کا لانا بھی, ایمان کا پکانا بھی, ایمان کا بچانا بھی, ایمان کا پھیلانا. ایمان بنے گا دعوت سے. جتنا میرے عزیزو یہ پیغام آپ تک, پوری دنیا تک, موبائل تک جا رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اس جلسے میں اقرار ہوا, رحمت دو عالم کی ختم نبوت کا پرچار ہوا, صحابہ کی سیرت کا اظہار ہوا, قرآن کی تشہیر کا اعلان ہوا. رب کعبہ کی قسم یہ آواز ساتھ والوں نے سنی یا نہیں سنی, لیکن زمین سے لے کر آسمان تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, حتیٰ کہ سمندروں کی مخلوق نے بھی آواز سنی اور پوری دنیا کو بتا دیا قرآن والے کل بھی زندہ تھے, قرآن والے آج بھی زندہ ہیں. اور رب اکبر کی قسم ہے قیامت کی صبح تک قرآن بھی رہے گا اور قرآن والے بھی زندہ رہیں گے. سبحان اللہ. عباس حضرات یہاں ایک چٹکولا چھوڑ دیتے ہیں, وہ جلسے کرانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اے مولوی جلسے پیسے ضائع کر دینے, جتنا تسی جلسے پیسے مولویوں نے فیساں دین دیو, تسی کسی دی بچی پڑھنا دیو, تسی غریباں دے کر راشن دے دیو, ایسی بات کرتے ہیں. تم کوئی اور کام کر دو. اچھا بھائی چلو یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں, ماشاءاللہ آپ کی تو اتنے ایکڑ زمین کے لے کے بیٹھے ہو, 1 ایکڑ بیچ کے کسی بچی کی شادی کر دو. اتنے مکان ہیں, اتنے ڈھور تمہارے باڑے میں کھڑے ہیں, ایک کو بیچ کے شادی کر دو. یہ بھی ذمہ داری ہمارے پر. یہ ذمہ داری کافی نہیں ہے مساجدوں کو آباد کرنا, یہ ذمہ داری کافی نہیں ہے کہاں سے اور کہاں بیٹھ کے قرآن کی تشہیر کو عام کرنا, یہ ذمہ داری کم نہیں. ہم نے آپ سے مانگا ہی کیا؟ میرے سے آپ سوال کرو, مولانا عزیز صاحب کی نمائندگی میں کرتا ہوں. ہم نے آپ سے مانگا کیا؟ کبھی ہم نے آپ سے کھرا مال مانگا ہی نہیں. ہم نے ہمیشہ آپ سے آپ کے مال کا میل مانگا, یعنی آپ سے زکوٰۃ مانگی, آپ کے گندم کا عشر مانگا, آپ کا تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ فرما رہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِي, او لوگوں میرا تو مجھے دے دو, تم میرے مال کو نہ روکو, میں تمہارے طرف اپنی رحمت کو نہیں روکوں گا. فرمایا زمین میری, پانی میرا, فصل میری, نکالی میں نہیں, اگائی میں نے. اللہ فرماتے ہیں 10 من مجھے دے دے, باقی تو لے جا. تو میرے معاملے میں خلط مل نہ کر, میں تیرے معاملے میں خلط مل نہیں کروں گا. یا اللہ تیری اولاد کوئی نہیں, چلو یا اللہ میں تو 50 پر اپنے گھر لے گیا, میرے 4 بچے ہیں, میرے 2 داماد ہیں, میری 4 بیٹیاں تو شادی شدہ, 2 قبضے جہیز تیار کرنا ہے. یا اللہ میں گھر لے گیا کہ سارا سال بچوں کو آٹا کہاں سے کھلاؤں گا. یا اللہ میں اپنے گھر لے گیا, باقی فضل منڈی میں ڈال کر میں بیچوں گا, پھر پیسے آئیں گے کپڑا لتا عید پہ بناؤں گا. الہ العالمین تیری تو اولاد کوئی نہیں, تیری تو نسل کوئی نہیں, تیرا تو خاندان کوئی نہیں, تیرے تو بیوی بچے کوئی نہیں, تیرے تو رشتہ دار کوئی نہیں. پروردگار عالم تو ان ساری چیزوں
तकलीफों से पाक है, भूख प्यास से पाक है, नींद से पाक है, कपड़े लत्ते से पाक है, बिस्तर से पाक है। फिर तेरा हिस्सा क्यों दे? तूने गंदुम का क्या करना है? तूने पैसे का क्या करना है? तूने फितराने का क्या करना है? तूने ज़कात का क्या करना है? फरमाया महबूबा ये सवाल जब तेरे से आके पूछे, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, तेरे से सवाल करे कहाँ खर्च करें, कह देना कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। फरमाओ लोगों, मैं औलाद से पाक, मैं बीवी से पाक, मैं खानदान से पाक, मैं रिश्तेदार जी से पाक, मैं निस्बत से पाक, मैं कौम बरादरी से पाक। अगर मैं तुम्हारे से अपना लेता हूँ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं अपनी जात के लिए तो एक दाना भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपनी जात के लिए तो 100 रुपया इस्तेमाल नहीं करता, तुम्हारे से लेके तुम्हें दे देता हूँ। जिन माँ बाप की औलाद कोई नहीं उस पे खर्च करवा देता हूँ, जो बहनें बेवा यतीम हो गई उन पे खर्च करवा देता हूँ, जिनके पास मकान नहीं उनके मकान बनवा देता हूँ, जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता उनके घर का चूल्हा जलवा देता हूँ, जिनका कमाने वाला कोई नहीं उनके रिज़्क़ का इंतजाम कर देता हूँ। वाह मेरा मालिक कितना करीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिनके पास है उनका तो ख्याल दूर की बात है, जिनके पास नहीं अल्लाह उनका भी ख्याल कर रहा है। ईमानदारी से बताओ, यतीमों का खुदा ख्याल कर रहा है, बेवाओं का खुदा ख्याल कर रहा है, यतीम मसाकीन का खुदा ख्याल कर रहा है। हमें भी तो अपने रब का ख्याल करना चाहिए जो बगैर मांगे इतनी रहमतें बरसा रहा है, लेकिन वो मांग मांग कर 5 मरतबा कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ भलाई की तरफ। या अल्लाह ये मेरी वाले नमाज पढ़ेंगे तेरी किबरियाई में, या अल्लाह तेरी बुलंदी में, तेरी अजमत में को बड़ा कोई अल्लाह बढ़ाई आ जाएगी। फरमाया सारे इनकार कर दें तब भी मैं खुदा, सारे इकरार कर दें तब भी मैं खुदा। या अल्लाह फिर क्या करेगा? फरमाया नमाज का सजदा मेरे आगे आके करो, रिज़्क़ की तंगियां मैं दूर कर दूंगा, परेशानियां मैं खत्म कर दूंगा, बीमारियों से निजात मंदो मैं तुम्हें अता फरमा दूंगा। रब्बे काबा की कसम। फिर आप कुरान पढ़िए सूरह रहमान में, फिर उसने सही कहा कि फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ मेरा बंदा, मैं तुझे इनसे अपने एहसान गिनाता नहीं थकूंगा, तू मेरी तो अपने एहसान गिनाता नहीं थकूंगा, तू मेरी नेमतें खा खा के थक जाएगा। ईमानदारी से बताओ, क्या हम अल्लाह का हक अदा कर सकते हैं? आंखों के पास कोई बटन है, अगर बेनूर कर दे इनमें नूर पैदा नहीं कोई कर सकता। दिमाग की एक नस हिला दे पागल कर दे कोई सेहत नहीं दे सकता। कानों को बोड़ा कर दे पूरी दुनिया के डॉक्टर आला लगा दे कोई सुना नहीं सकता। जुबान को अल्लाह हेर फेर कर दे, अंदर बोलने वाली कीड़ा गांठ बांध दे, दुनिया की कोई ताकत जुबान से बुलवा नहीं सकती। हाथ को अल्लाह पाँच कर दे, कोई से ताकत से मेरे अजीजों चला नहीं सकता। पैर एक जगह अल्लाह सुन कर दे, इस पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। दिल की धड़कन बंद कर दे, डॉक्टर कहेंगे बस अब दवा नहीं दुआ है। मेरे अजीजों पैसा भी पास है, हवेली भी पास है, माल ढोर भी पास है, ताकत भी पास है, साइंस भी पास है, हर चीज पास है। ये अपाहज बच्चे जो पैरालाइज हो जाते हैं, जो दिमागी तवाज़ुन खो जाते हैं, अब्बा कहता है यार दुनिया ले लो मेरे बच्चे को सेहत दे दो। रब्बे काबा की कसम वो रब्बे कायनात है जो अल्लाह सारी चीजें अपने हाथ में रखता है और पूरी दुनिया को बावर करा रहा है। खैर मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी, नेकी मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी, हिदायत मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी, रिज़्क़ में फराखी मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी, तंग दस्तियाँ दूर होंगी तो यहाँ से मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी, शोहरत मिलेगी तो कामयाबी मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल का फैसला मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा, तुम्हें उरूज मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा, तुम्हें बुलंदी मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी। या अल्लाह जब सारी चीजें तेरे पास है, मैं पैसा लेके आऊं, मैं डॉलर लेके आऊं, मैं पाउंड लेके आऊं, मैं रियाल लेके आऊं, मैं दिनार लेके आऊं, फरमाया मेरा बंदा ना दिनार ला, ना पाउंड ला, ना रियाल ला, बल्कि अपनी पेशानी को मेरे आगे झुका के ला। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, सजदा करना तेरा काम है, रिज़्क़ के फतुहात के दरवाजे खोल देना मैं खुदा का काम है। सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये आज बच्चों की मेरे अजीजों दस्तार बंदी, ये बच्चे आपके सामने हाफ़िज़ कुरान बने, हमने कोई ठेका उठा रखा है? मुझे एक बात तो बताओ,
آپ کو جنت میں پہنچانے کا کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ میرے عزیزوں، آپ کے بچوں کا مستقبل بنانے کا کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ دنیا کے جتنے محکموں کے اندر چلے جاؤ، کوئی محکمہ اکا دکا ہوگا جو کرپشن سے 2 نمبری سے پاک ہے۔ دنیا کے محکمے میں چلے جاؤ، 1 سال کے بعد بجٹ آئے گا، ہر محکمہ اپنی کارکردگی دکھانے میں سر جھکائے گا اور کہے گا اتنا خسارہ ہو گیا، لاکھوں روپے کا خسارہ ہو گیا، کروڑوں روپے کا خسارہ ہو گیا۔ کبھی تم نے مدرسے والوں کو بھی داد دی ہے، کبھی مدرسے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آؤ دینی اداروں میں آؤ، دنیا کے پرائیویٹ محکموں میں چلے جاؤ، دنیا کے سول سرکاری محکموں میں چلے جاؤ، کوئی اپنی کارکردگی نہیں دکھائے گا، کوئی تمہیں اپنا رجسٹر نہیں دکھائے گا، کوئی آمدن اور جمع جوڑی خرچ نہیں دکھائے گا۔ پھر میرے عزیزو، سال کی کارکردگی بتانے کے لیے اخبار میں دے دیں گے، نیٹ کے اوپر دے دیں گے، یا 4-5 آدمی اپنے دفتر کے بٹھائیں گے کہ ہم نے اپنے سال کی کارکردگی دی، کامیابی پہ اس کو شیٹ دے دی، کامیابی کو اس کو تمغہ امتیاز دے دیا۔ لیکن اللہ کی قسم، بے باک ہے اور بے صاف ہے دینی ادارے۔ ہم اشتہار لگاتے ہیں، پینا فلیکس لگاتے ہیں، 1-1 ہزار پوری بستی میں اشتہار چھپواتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، موبائل کے ذریعے میسج پر پیغام دیتے ہیں، پھر ہم کارڈ بھی آپ کے دروازے پہ لے کے جاتے ہیں، عزت کے ساتھ السلام علیکم کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر آپ کا حال چال پوچھتے ہیں، پھر عزت کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے مدرسے کا جلسہ ذرا آپ تشریف لاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، پھر آپ عزت افزائی کے لیے تشریف لے آئے۔ اب مولانا اللہ اکبر، آج بھی میں 3 مدرسوں میں، سرگودا میں، کھاریاں میں، پھر ایک اور جگہ پھر یہاں، پتہ نہیں مجھے اللہ کہاں کا روزانہ لے جاتا ہے۔ کل بھی میرے عزیزوں پتہ نہیں 5-6 جگہ میں نے جانا ہے۔ یقین جانو، ہم سر جھکاتے نہیں، سر اٹھاتے ہیں، سینہ دباتے نہیں، سینہ یوں تان کے بتاتے ہیں آؤ ہمارے سے حساب لو۔ جو پچھلے سال آپ نے قربانی کا چمڑا دیا تھا، حساب لو وہ کہاں گیا؟ پچھلے سال آپ نے 1 گٹو گندم کا دیا تھا، حساب لو کہاں گیا؟ پچھلے سال آپ نے 2000 عشر کا دیا تھا، حساب لو کہاں گیا؟ پچھلے سال آپ نے 5 بچوں کا 500 فطرانہ دیا تھا، حساب لو کہاں گیا؟ خدا پاک کی قسم، ہم حساب دینے کے لیے کوئی رجسٹر نہیں لے کے آئیں گے، ہم حساب دینے کے لیے کوئی دوست نامچہ نہیں لے کے آئیں گے، ہم حساب دینے کے لیے کوئی کھاتا نہیں لے کے آئیں گے۔ آپ میرے سے پوچھو، مولانا عبدالعزیز صاحب توسوی، پچھلے سال میں نے 2 من گندم دی تھی، 1 بوری کہاں گئی؟ 2 بوری دی تھی کہاں گئی؟ آپ 2 بوری کا سوال کرو، ہم خدا کی قسم 2 بوری کو قرآن کے حافظ کی صورت میں بنا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے، پگڑی ہم باندھ کے بتائیں گے اور بتائیں گے بیری والے والوں، تم نے جو 2 من گندم دی تھی، ہم نے 1 سال تک اس کی اتنی حفاظت کی کہ 2 من گندم کو ہم نے قرآن کی صورت میں بنا کر حافظ قرآن تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ تم نے 5000 روپیہ دیا تھا، ہم نے 8 سال کی محنت میں عالم دین بنا دیا، ہم نے 10 سال کی محنت میں مفتی بنا دیا۔ وہ بچیاں جس دن تم مدرسے چھوڑنے کے لیے آئے تھے، ان کا دوپٹہ سرک رہا تھا، ان کو دوپٹہ بھی سر پہ لینا نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچیاں جن کی ناک کی نلی بہ رہی تھی، انہیں صاف کرنی نہیں آ رہی تھی، ان ماؤں نے، ان پاک باز پردہ غیرت والی عورتوں نے ان بچوں پر اتنی محنت کی، ان کے سر کی دوپٹہ پوش اس وقت ہوئی۔ اس وقت ہمیں تمہارا 1000 یاد آیا، جو تم نے 1000 روپیہ ہم نے بلا کے دیا تھا، ہم نے تمہارے دروازے پر اس 1000 کو قرآن کی صورت میں قرآن کا حافظ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آؤ پھر میرے عزیزو اس محکمے کی کارکردگی دکھاؤ۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جاؤ میونسپل کمیٹی میں چلے جاؤ، جاؤ سرکاری اداروں میں چلے جاؤ، جاؤ سرکاری ہسپتال کے اندر چلے جاؤ، جاؤ کسی محکمے میں چلے جاؤ، کرسی ملے گی، کرسی والا نہیں ملے گا، سیٹ خالی ہوگی، سیٹ پر بیٹھنے والا نہیں ہوگا۔ اجی کہاں گئے؟ اجی سیٹ خالی ہے، 4 مہینے سے کوئی آیا کوئی نہیں۔ آؤ آؤ، کھلے دروازے ہیں، رات میں بھی دروازے کھلے، دن میں بھی دروازے کھلے۔ آؤ مجھے کوئی ایسی مسجد دکھاؤ جہاں مصلی موجود ہو، امام موجود نہ ہو۔ تراویح میں ایسی جگہ دکھا دو جہاں میرے عزیزو نمازی موجود ہو، تراویح پڑھانے والا موجود نہ ہو۔ کوئی ایسا مدرسہ دکھا دو جہاں پڑھنے والے موجود ہو اور پڑھانے والا موجود نہ ہو۔ کوئی ایسی جگہ دکھا دو جہاں پڑھنے والی بچیاں موجود ہو، پڑھانے والی باجی موجود نہ ہو۔ پھر میرے عزیزو میں سینہ تان کے آپ سے درخواست کروں گا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو تمہیں برائی کی طرف کہتے ہیں تم ان کے اپریشیٹ کیوں کرتے ہو؟ تم ان کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہو؟ جو تمہیں خیر کی طرف، تمہارے بچوں کے مستقبل کی طرف اور تمہیں جنت کا وارث بنانے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تو پھر ایمانداری سے بتاؤ، زکوٰۃ میں، عشر میں، فطرانے میں، خیرات میں ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ کون کون دینی اداروں کے ساتھ تعاون کرے گا؟ سارے ہاتھ ابھی کھڑے نہیں ہوئے۔
کون کون؟ ماشاءاللہ ذرا اور بلند آواز سے اگر دونوں ہاتھ کھڑے کر دو تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کی قسم میں نہیں دیکھ رہا، اس اندھیرے میں دائیں بائیں والے نہیں دیکھ رہے، لیکن عرش والا خدا دیکھ رہا ہے۔ یقین جانو آپ استقامت دکھاتے رہیں، آپ حوصلہ دکھاتے رہیں، آپ کا حوصلہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یقین جانو پسماندہ سے علاقوں میں بیٹھ کر، کچے مکانوں میں بیٹھ کر، ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر اللہ اکبر ان کو برداشت کر کر ہم تمہارے بچوں کا مستقبل بناتے رہیں گے۔ مدرسے کے دروازے کھلے ہیں، آپ بچوں کو بھیجو، دن رات ہم قرآن کریم کے لیے محنت تمہارے بچوں پہ کرتے رہیں گے۔ اور خدا پاک کی قسم ہے، قرآن والوں کا اتنا بڑا احسان ہے، یہ سارا دن قرآن پڑھاتے بھی ہیں، پھر بچوں کے چہروں کو سامنے رکھ رکھ کر ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ادارے کی کارکردگی اچھی لگی، میں چنیوٹ کے اندر فضل العلوم کے اندر گیا، کہا اگر جی دستار بندی کرو، میں نے 301 بچوں کے سر پہ پگڑی باندھی، میرے بازو میں درد ہونے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ کون سی فیکٹری میں تیار کیے، یہ کہاں سے آئے، ان پہ خرچہ کس نے کیا؟ رب کعبہ کی قسم جب آپ لوگوں کے چہرے سامنے آئے تو اس امید کو اللہ نے اور منور روشن تابندہ کر دیا کہ قرآن کے باغی جتنے قرآن کی فیکٹری بند کرنے کا زور لگائیں، کٹ گئے کٹ جائیں گے، مر گئے مر جائیں گے، قرآن بھی زندہ رہے گا، قرآن کو سنبھالنے والے بھی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں ہر چیز کی آبادی ہوا کرتی ہے، فصل تیار ہو جائے کھیت آباد ہو جاتا ہے، گھر کے اندر افراد ہو جائے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، دکان کے اندر گاہکی آ جائے تو دکان آباد ہو جاتی ہے۔ دینی مدارس میرے عزیزوں اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، خدا کے دین کا یہ ادارہ آباد ہو جائے گا۔ بس اس وقت ہم آپ سے آپ کا کچھ نہیں مانگتے، آپ اپنے بچوں کو ہمیں دیں، اللہ کی قسم 1.5 سال کی مہلت دے دیں، 2 سال کی مہلت دے دیں، ہم تمہارے بچوں کے لیے خدا کے آگے روئیں گے اور دن میں محنت کریں گے۔ تم میرے عزیزوں بچہ دو جسے جوتا بھی پہننا نہ ہے، ہم اس کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا کے تمہاری جھولیوں میں واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے کہے پہ انشاءاللہ بالکل پکے قول و فعل میں ہیں۔ اب جمع مرد بھی آپ نے دکھانی ہے، فصل تیار ہے، ہم آپ سے آپ کا نہیں مانگتے۔ اللہ کا جو حصہ ہے عشر کتنا بنتا ہے؟ علماء اکرام سے پوچھو، 1 ایکڑ میں کتنا بنتا ہے، 2 ایکڑ میں کتنا بنتا ہے؟ زکوٰۃ 1 لاکھ پر کتنی 2.5% بنتی ہے، 40 پہ 1% بنتی ہے، فطرانہ کتنا بنتا ہے، عشر کتنا بنتا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے؟ اللہ کی قسم تم خدا کے قرآن کو آباد کرو، اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد کرے گا اور آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش۔ اب انشاءاللہ اسکول کے امتحان ہو رہے اور ہوں گے، پر رزلٹ آنے کے بعد کوشش کرو، اگر چاہتے ہو قبر کی نیند سکھ چین کے ساتھ سو اور چاہتے ہو کہ جنت کے دن ہمارا والہانہ استقبال کیا جائے تو اپنے گھر میں سے ایک بچہ مدرسے کا حوالے کر دو۔ تمہارے گھر کا ایک بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، 7 سے لے کر 10 افراد کے لیے جنت کا وارث بن جائے گا، اور ایک عالم بن گیا پورے خاندان کے لیے جنت لے جانے کا وارث بن جائے گا۔ کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اسی سال میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرواؤں گا؟ ہاں جی بھائی، اور جن کے چھوٹے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ابھی سے نیت کر لو، ابھی سے نیت کر لو انشاءاللہ میری شادی ہوئی، اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی میں حافظ اور اس کے قرآن کا حافظ بناؤں گا انشاءاللہ۔ بھیجو گے اپنے بچوں کو؟ اور یہ دینی ادارے میرے عزیزوں خدا کی قسم میں دن رات پھرتا ہوں، آپ تو میرے پاس اس وقت نہیں اور میں تھکا ہوں، میں آپ کو کارگزاریاں سناؤں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دینی اداروں کی میں آپ کو کارگزاریاں سناؤں، اللہ اکبر، 8 مہینے سے اساتذہ اکرام کو تنخواہ نہیں ملی، میں آپ کو کارگزاریاں سناؤں، اللہ اکبر۔ ہم ایک دم چلے میں گئے، نوشکی سے آگے زارو، کوئٹہ سے آگے، اور یہ 2012-13 کی بات ہے۔ ہم جب وہاں گئے نا 2008-9 کی بات ہے، جب ہم چلے پہ گئے تو میں بہت آگے نوش کی، پھر گاڑیوں کا بندوبست ختم، پھر زاروں کے علاقے میں اوپر پہاڑی پر گئے۔ ہمیں مرکز سے حکم ہدایت تھی کہ نظم کا سامان آپ نے ساتھ لے کے جانا، تو اس وقت باہر سے ہمیں صرف مسور کی دال ملی، وہ کچھ آٹا ہم لے کے چلے گئے۔ مغرب کی نماز کے قریب پہنچے تو پھر آپ کو ہوتا پٹھان اور بلوچ بہت زیادہ استقبال اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں گوادر گیا ہوا تھا، اللہ اکبر کیا انہوں نے اعزاز دیا، اللہ ہی جانتا۔ میں نے کہا یار میں تو جسامت ایسی میں تو نہیں آ سکتا۔ انہوں نے یقین کریں تاریخ جو متعین تھی سلمی صاحب، انہوں نے میری ٹکٹ پہ 1,08,000 روپے خرچ کیا۔ انہوں نے کہا بس یہاں بیٹھ کے اللہ کے نام کی بیان کر دے، قرآن سنا دے، اور میں اللہ کی قدرت پہ حیران تھا۔
جب تین طرف سے سمندر کی لہریں شاں کر کے ٹکرا رہی تھی اور اتنے جزیرے پر بیٹھ کے میں خدا کا قرآن سنا. میں کہا صحابہ کہ اللہ نے یاد تازہ کر دی کہ ہم کناروں پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے. اللہ اس سے آگے تیری مخلوق ہے, ہم وہاں بھی قرآن لے جانے کے لیے تیار ہیں. خدا کی قسم یہ قرآن کی بہار ہے. اس پہ لگا کیا؟ آپ لوگوں کی زکات. اس پہ لگا کیا؟ آپ لوگوں کا میل. اگر آپ اصل مال میل کے علاوہ لگائیں تو پھر سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے گا. اس علاقے کے اندر گئے, یقین جانا یہاں کو دیکھا واقعہ. جب وہاں ہم ادارے میں گئے تو ہم نے دال مسر کی, جیسے اس وقت تھک کے ہارے پڑے تھے, اور پھر ہم جب کھانا کھانے لگے تو 3-4 طلباء روٹی دیکھ کے گئے. ہم نے ان کا کہا کھا لیں, لیکن وہ اندر چلے گئے. ہمیں کوئی زبانی کوئی نہیں آتی. رات تہجد کا کوئی وقت ہوا تو کمرے میں سے رونے کی آواز نہ آ رہی. ہم سہم بھی گئے, ڈر بھی گئے کہ سارے بچے رو رہے. پھر ہمارے میر صاحب نے کہا نہیں, اس حالات میں اندر نہیں جانا چاہیے, پتہ نہیں کیا معاملہ کیا نہیں. تو فجر کی نماز کے وقت ہم امام صاحب کو لے کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے, یہ بچے بڑا رو رہے تھے. وہ مولوی صاحب بھی رونے لگ گئے. ہم نے کہا ہمارے سے بچے چپ نہیں ہوئے, مولوی صاحب رونے لگ گئے, اور مولوی صاحب بچوں کی طرح رونے لگے. حقیقت ہم نے کہا حضرت بتاؤ تو صحیح. مولوی صاحب اللہ اکبر, آپ کھانا آگے رکھ کے جب کھانا کھا رہے تھے, آپ کو پتہ ہے قرآن والے بچے, مجھے پکا یاد نہیں یا 4 دن کے بھوکے تھے یا 5 دن کے بھوکے. مولانا آپ کے آگے کھانا دیکھا, ان بچوں کو بھوک لگی. میں کمرے میں کھڑا تھا, میں کو یوں کر کے گورا, خبردار مخلوق پر اپنا پردہ ظاہر نہ کرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, اور یوں نہ ہو کہ قرآن والے بھوکے ہوئے اور لوگوں کے دروازے پہ یوں ڈانٹا. سارے بچے اندر آ گئے. مولانا میں جب رات کو کمرے میں بچوں کے گیا تو کوئی بچہ نہیں سو رہا تھا. سارے بچے مدے ہو کے اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگائے ہوئے تھے. میں نے سب کو اٹھایا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرایا. میں نے کہا تہجد پڑھو اور اللہ کے آگے بیٹھو. یہ بچے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے. میں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے مولانا خالی پیٹ ہمارے سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے. یہ بچوں کی اس رونے کی آواز تھی. خدا کی قسم یہ آپ کی گندم کے, یہ آپ کے عشر کے, یہ آپ کے پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ اپنے قرآن کی بہاروں کو ان چیزوں کے بغیر بھی پوری دنیا کے اندر عام کرتا ہے. لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ آؤ تم اپنا مال لے کے آؤ, میں اپنی رحمتیں لے کے آ گیا. تم اپنے جذبات لے کے آؤ, میں اپنا فضل اپنا کرم لے کے آ گیا. تو دینی مدارس, اللہ اکبر, آپ لوگ جب تک اپنے ہاتھوں کو خیرات کی عادت, صدقات اور زکوٰۃ کی عادت ڈالتے رہیں گے, اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا انشاءاللہ. اللہ اس کے پھیلانے میں ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے. اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو, ان کوششوں کو, اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. اللہ آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ضروری نہیں ہے کہ ہم عشر لینے تمہارے دروازے پر آئیں, گندم لینے تمہارے دروازے پر آئیں, ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ سعادت سمجھے یہ مدرسے والے تو سے جتوئی کے نہیں ہیں, یہ مدرسے والے نبی کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے مہمان تمہارے دروازے پر کوئی اوپرا مہمان آ جائے, وہ کدھا مہمان ہے فلانے دا, اچھا پھر آؤ چاؤ کیے, وہ دے نہیں تو ساڈے مہمان ہو, وہ تو نبی کے مہمان آئے ہیں. ہر امتی کی ذمہ داری ہے. اب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, جیسی افطاری اپنے گھر ہو ویسی افطاری نبی کے مہمانوں کے لیے, جیسی سحری اپنے گھر ہو ویسی سحری نبی کے. یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے, یہ تو احساس کا مہینہ ہے, یہ تو جذبات کا مہینہ ہے, یہ تو مسلمان کو سنبھالنے کا مہینہ ہے. اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے روزے, اس کی تراویح کو اللہ اہتمام کرنے کی انشاءاللہ فضل آ رہی ہے. اپنا علماء سے پوچھ کے کہ 1 ایکڑ پر کتنا عشر بنتا ہے, انشاءاللہ تعالی پورا عشر اگر تمہارے گھروں سے غرباء, مساکین اور دینی اداروں کے لیے پورا چلا جائے, اللہ کی قسم کوئی مدرسے پر حال نہ آئے, ہر مدرسہ مستحکم بن جائے. اور دوسری گزاری, یہ سارے میرے پیارے بیٹھے ہیں, ہم نے حافظ آباد کے اندر, میں یہاں اعلان کرتا جاؤں, ہم نے حافظ آباد کے اندر ضلع کی ایک تنظیم بنائی ہے. بڑی سوشل بنتی ہے, کوئی جو ہے کوئی ایمبولینس لیتا ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں. ہم نے ضلع حافظ آباد کے اندر اتحاد العلماء کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے کہ آؤ سارے مل کے کام کریں, مسلک کا پرچار کریں, اپنے عقیدے کا پرچار کریں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ نعت, کہ مرنا ہے اللہ کے ہو کے مرے, اللہ کے ہو کے جئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے جئیں, اور مرنے کے بعد اپنے کیے کا اللہ کو جواب دینا ہے. یہ 3 عقیدے تو پختہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اس کے بغیر انسان کا ایمان کوئی نہیں. پھر ہم نے ایک ترتیب بنائی کہ ہمارے علاقے کے سارے علماء, پورے ضلع کے سارے علماء اکٹھے ہوں. ہر مہینے اجلاس ہوتا ہے, انشاءاللہ بیری والے میں بھی رکھیں گے. اس دفعہ تو ہمارا اجلاس 22 تاریخ کو جلال پور میں ہے. اگلا اجلاس انشاءاللہ بھائی امان اللہ کے پاس
پاس عید کے فوراً بعد بنی کے اندر ہوگا۔ پھر اللہ نے ہمارے ذہن کے اندر بات ڈالی کہ دیکھو بھائی، بازار والے بازار والوں کے لیے کرتے ہیں، دکان والے دکان والوں کے لیے، محلے دار محلے والوں کے لیے، یہ کہاں سے آئے؟ زندگی انہوں نے گزار دی، نہ ان کے آگے نہ پیچھے، کہ پوری دنیا کے اندر کہاں سے میں کہاں جاتا ہوں، ایسی جگہ کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اس نے ایک کچے سے مکان کے اندر ساری زندگی گزار دی، بچے بھی ہیں، دنیا سے یہیں چلے گئے، خبریں بھی ان کی۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کا بھی کوئی خیر خواہ ہونا چاہیے، یہ تھوڑی کہ بھئی جس کو اٹھایا باہر نکال دیا، جس کو اٹھایا رکھا، کہ یار جب تم دنیا کے معاملے میں کہتے ہو چال جاندی کر ایک دفعہ چھڑ دے، تو ان پر بھی تو ترس آنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کی 20 سال کی محنتوں کو رائگاں کر دیتے ہو۔ ہم نے ایک جماعت بنائی ہے کہ اپنے علماء، اپنی مسجد کے مؤذن، اپنی مسجد کے خادمین کی خیر خواہی کی جائے جتنی ہمارے سے ہو سکی۔ اللہ نے چاہا کوئی ہمارا کوئی ساتھ دے تب، کوئی نہیں دے۔ علامہ سید احمد عوان صاحب ہمارے جامع مسجد قدیم کے سرپرست ہیں، مولانا عبدالولی صاحب جلال پور کے ولی کامل نائب امیر ہیں۔ اللہ نے عمارت مجھے دی، اس قابل تو نہیں، میں تو ان علماء کی جوتیوں کے نیچے کے تلوے کا حصہ ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یقین کرے میرا تو دل ہی نہیں چاہتا کہ میں ان کے سامنے بات کروں، لیکن اللہ نے مجھے پوری دنیا کے اندر پھرایا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں اپنے علاقے کے علماء اکرام کے لیے کچھ کام کروں، بس اللہ مجھ سے وہ کام لے لے۔ ہم نے انشاءاللہ ایک باڈی بنائیں گے، اس مرتبہ جتنا ہمارے سے ہو سکا ہم اپنے علاقے کے علماء کے لیے عید پیکج لے کے آئیں گے۔ اب وہ عید پیکج 1000 ہو یا 10,000 ہو، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ابتدا انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے کریں گے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جس طرح تم ہیش پکی اور بورجن کے جوتے پہنتے ہو، مسجد کے امام کا جوتا بھی لائلن کا جوتا نہ پہنے، اس کا بچہ لائلن کا جوتا نہ پہنے۔ جس طرح تم 4-4 ہزار کا جوڑا پہنتے ہو، مسجد کا امام تمہارے مرے ہوئے باپ کا جوڑا نہ پہنے، اس کی بھی ایک حیثیت ہو، وہ تمہارا امام ہے۔ جس طرح عید کے دن بیچارے کو مظلوم کی طرح، یتیم کی طرح کھڑا کر دیتے ہو، مولوی دی عید اکٹھی کرو، بھائی سے شرم کی بات ہے، یہ امام ہے، پیچھے اس امام کے عید اس کے پیچھے، تراویح اس کے پیچھے، نمازیں جب عیدی اکٹھی کرو اسے درمیان میں نہ لے کے آیا کرو، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا کرو۔ 500 روپے اس کی شان نہیں ہے، 1000 روپے اس کی شان نہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات سوئیں اور سارے بیری والے رات کو تہجد پڑھے، ان سب کا تہجد پڑھنا اس کے سونے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ ہے جو جوتا پہن کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ کو اس کے جوتے کا اتنا حیا ہے، اللہ ساری قبر وار قبرستان والوں کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جمعے کا دن ہو، اپنی مسجد کے خطیب کے آگے اس کے سامنے آ کے بیٹھا کرو، اس کا چہرہ یوں کر کے دیکھا کرو۔ اللہ کے نبی اس کے چہرے کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اپنی مسجد کے خطیب کا جتنا قریب ہو کے چہرہ دیکھو گے، قیامت کے دن اتنے قریب سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے علماء کرام کی۔ تو یہ آپ کی اس امت کی ملائی ہے۔ کسی کو اللہ نے مکان کا، کسی کو دکان کا، کسی کو رات کا، اللہ نے ان کو اپنے نبی کے منبر اور محراب کا وارث بنایا۔ کوئی کسی کا منشی ہوتا ہے اور منشی کے ذمے مالک کی تجوری کی چابی ہوتی ہے، یہ اللہ کے منشی ہیں، اللہ کے گھر کی چابیاں ان کے ذمے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، دکھ میں سکھ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سارے مول علماء کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، مجھے دکھ ہوا، بہت سارے علماء ان کے گھر والے بیمار ہوئے، وہ چپ کر کے اپنے گھر لے آئے، کیونکہ وہ چغتائی لیب میں اور آغا خان لیب میں اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کا ٹیسٹ نہیں کرا سکتے، بھاری دوائی نہیں لے سکتے، وہ پانی پر دم دم کر کے اپنے بچوں کو بھی۔ انشاءاللہ یہ فقیر کو اللہ ہمت دے، یہ فقیر اللہ دنیا پھرتا ہے، ابھی بھی 3 ملکوں کے اندر پھر گیا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے علاقے کے مخیر حضرات کو ان کے دروازے پر جاؤں گا، ان کو دعوت دوں گا کہ صرف عید ہماری نہ ہو، جو پردیس سے پورا سال ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں ان کی بھی عید ہو۔ ان کے گھر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ افطاری کے وقت دروازے پہ بچہ کھڑا کر دیں کہ روٹی آئے گی تو میرے بچوں کے افطاری کا سامان ہوگا۔ ان کے گھر کے اندر بھی بہترین ہڈیاں پکے، ان کے گھر کے اندر بہترین فروٹ افطاری کے وقت کٹا ہو۔ خدا کی قسم پھر دیکھنا ہم ایک کا حق ایک کو دیں گے اور ایک دوسرے کے حق میں کمی نہیں کریں گے، پھر دیکھنا اللہ کتنا نوازے گا۔ دوستو خدا کی قسم عید کے کپڑے تو لاؤ گے نا؟ ہاں لاؤ گے، عید کے بھی لاؤ گے اور ٹرو کے بھی لاؤ گے اور مرو کے لاؤ گے، اور چلو عید اور ٹرو کے لاؤ، مرو کے نہ لانا۔ یہ جو تیسرے دن کا جو جوڑا عید کا ہے یا دوسرے دن کا جوڑا ہے، اپنے علاقے میں کوئی ایسا گھر دیکھ لینا کہ جس گھر کے اندر کوئی جوڑا بنانے والا نہیں، کوئی ایسا گھر دیکھ لینا، ایسے مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھ لینا جو مرے ہوئے کپڑوں کے انتظار میں بیٹھا ہے، جیسا خود جوڑا پہنو تم لا کے دکھانا، تم عید پڑھو گے وہ عید پڑھائے گا رب کعبہ کی قسم، پھر خدا کی رحمتیں دیکھنا کیسے اترے گی۔ ایسے کام کرنے چاہیے۔
چپکے سے راشن کے تھیلے بنواؤ اور لوگوں کے گھروں کے اندر تقسیم کرو. یہ غمخواری کا مہینہ ہے, یہ احساس کا مہینہ, صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے, غریبوں کو اپنے ساتھ ملانے کا. اور یارا کیا ہو گیا کہ 20,000 بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, 2,000 کسی ایسے گھر پہ خرچ کر دے, اور خرچ کرنے کے بعد انہوں 10 بھی نہ اے زکوٰۃ دینی, اے اللہ واسطے دینی, کہ بس یار میرے دل میں آیا کہ جس طرح میں عید کروں تو بھی عید کر. انشاءاللہ اگر ہم اپنے علماء کے لیے کوئی قدم اٹھائیں تو میری والوں کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ پکی بات ہے, دو گے. رولتے نہیں پاؤ گے, رولتے نہیں پاؤ گے, پردے میں کام کرو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تمہاری کوئی نمائندہ اگر مولوی عبدالعزیز صاحب کے پاس آئے, کسی مخیر حضرات کے پاس آئے, اول تو انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہاں کوئی دینا چاہے اس نیت سے مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کے پاس ہیں, مولانا علاقے کے 10 علماء کرام کے لیے جوڑے میری طرف سے, مولانا 5 علماء کرام کے لیے جوڑے میری طرف, پھر انشاءاللہ ہم عید پیکج لے کے آئیں گے. اور یار چلو ہم نہ کر سکے, وہ پنجابی کہتے ہیں گڑ نہ دے گڑ جیسی بات تو کرتے میرے عزیزوں. چلو اللہ کرے آپ کی دل جوئی ہو جائے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے. انہیں نمازیں پڑھانے میں مزہ آئے گا, خطابت کرنے کے اندر مزہ آئے گا, اداروں کو سنبھالنے کے. اللہ کی قسم عرض کر رہا ہوں, جن افواج پاکستان پر تم کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ دیتے ہو, وہ تمہارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور جن کی 8,000 طرف تنخواہ ہے وہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اللہ کے قرآن کی تشہیر کو عام کر رہے ہیں. اللہ مجھے بھی قبول فرما لے اور آپ کو بھی اللہ قبول فرمائے. اپنے اپنے علاقوں کے اداروں کے ساتھ اتنا تعاون کرنا عشر اور زکوٰۃ میں کہ پورا سال ادارے والوں کو دوسری طرف دیکھنے کی حاجت نہ ہو. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.